बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं उस्मान अहमद रिएक्शन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर वालों के साथ खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक रमज़ान सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम रोज़े का मकसद, रोज़ा किन लोगों को रखना चाहिए, रोज़ा किन किन लोगों को फ़र्ज होता है, इस तरह की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जिनका हम पहला पार्ट बना चुके हैं और आज हम इसको दूसरा पार्ट बनाएंगे कि मतलब हमें रोज़ा रखना क्यों चाहिए, हमें क्यों रोज़ा रखना चाहिए, क्या मकसद है, क्या बेनिफिट है। ये मैं इस वीडियो का टाइटल देके आपको बता देता हूँ। वीडियो का टाइटल है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फास्टिंग, मतलब रोज़ा रखने का मकसद क्या है। तो नाज़रीन, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि एंड तक बने रहिएगा ताकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो मालूमात हैं, वो आप उसको ले सकें, सही तरह समझ सकें और उसके बाद जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको समझने में भी आसानी होगी। और दुआ यही होगी कि मुझे भी समझने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और साथ ही साथ तमाम मुसलमानों और आप सबको भी। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर मेरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of Allah be upon you all. I'm Abdullah Oduro and welcome back. What is fasting? Fasting is defined as voluntary deprivation for spiritual conditioning. You voluntarily deprive yourself of eating, drinking, and intimacy with the opposite gender from sunup to sundown for means of coming closer to Allah the Exalted. This has been defined in the Quran in chapter number 2, verse number 178, where Allah subhanahu wa ta'ala the Exalted says, "O you who believe, fasting has been prescribed upon you as it was prescribed upon the people before you. Perhaps you may become of those who are the righteous." So here, the prescription of fasting is something before the advent of Muhammad, peace and blessings be upon him. It was here from the beginning of time. It was a practice to deprive oneself to focus on God and his bounties. As we see, this was a practice that we see Christians even practice with Lent. It is a means of depriving themselves to remember a sacrifice of someone else and to remember the greatness of God upon them. So when looking at this month of Ramadan, the prescription of it is particularly in the 9th month of the Islamic calendar, which is the month of Ramadan. Now, linguistically, scholars even mention the word Ramadan comes from Ramda, which means to burn or heat or fire. And that's used as a symbolization of burning off the sins, these sins that we have, these actions of fasting and of good deeds, burn them and relinquish them. It's also been mentioned that this month is a month that is a hot month, therefore being called Ramadan. At any rate, this is the 9th month that the Muslims should fast from sunup to sundown. And with this, we understand fasting in this beautiful month of Ramadan is a blessed month, as the Prophet, peace and blessings be upon him, has talked about. And as Allah has mentioned at the very end of the verse that was mentioned, perhaps we may become of the righteous. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us in embarking upon this means that he has obliged upon us for the only reason of making us principled individuals to be closer to him and be more mindful of him and his greatness. Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि बताया इन्होंने कि रोज़ा जो हम रखते हैं, कि जो मतलब सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक जो हम मतलब क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, इंटीमेसी जो हमारे स्पाउसेस होते हैं उनके साथ, ये चीज़ हम छोड़ दें इस वजह से कि हम जो है अल्लाह पाक के मज़ीद क्लोज़ हो सकें, अल्लाह पाक के जो अहकामात हैं उनको मान सकें, जो अहकामात हैं उनकी हकीकत जान सकें, उन अहकामात का जो क्या कह लें
کہ جو بینیفٹس ہیں ان کے احکامات کے جو ماننے میں جو بینیفٹس ہیں، جو فائدہ ہمیں ہے، ان کو ہم پہچان سکیں اور ان کو پھر اپنی زندگی میں لا سکیں۔ جیسا کہ انہوں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ بتایا جس کا تھا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے پچھلی امتوں کی طرح، پچھلے لوگوں کی طرح، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ناظرین، روزے میں کھانے پینے چھوڑنے، صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا ہوتا، اس میں آپ نے اپنے آپ کی تمام خواہشات چھوڑنی، تمام چیزیں ترک کرنی ہوتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کو اللہ پاک یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہہ لیں قرب حاصل ہو جائے، ان کی نزدیکی حاصل ہو جائے، اور مطلب کہہ لیں ایک دین آپ کی زندگی میں آ جائے، آپ اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ صرف اگر دیکھیں تو اگر آپ نے سنا ہوگا، اکثر بڑے بوڑھے بھی یہی بولتے ہیں اور عموماً ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو صرف آپ کو یہی نہیں کہا جاتا کہ آپ نے کھانے پینے سے رک جانا ہے، آپ نے کھانے پینے سے رکنا ہے، اس کے علاوہ بری بات سے رک جانا ہے، جھوٹ بولنے سے رک جانا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے رک جانا ہے۔ اول تو مسلمانوں کی چیزیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن آج کل یہ چیزیں مطلب دیکھا جائے ہر طبقے میں، چاہے امیر طبقہ ہو، غریب طبقہ ہو، اونچا طبقہ ہو، نیچا طبقہ ہو، یہ چیزیں کامن ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے جب منتھ آف رمضان آتا ہے، یعنی کہ جس میں ہم پریکٹس کرتے ہیں، اس میں یہ کہ آپ نے تمام گناہوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، صرف عبادات کرنے والا بننا ہوتا ہے، صرف اللہ پاک آپ نے قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ رمضان کا جو جس ورڈ سے نکلا اس کا مطلب ہے ٹو برن، ٹو ہیٹ۔ آپ نے دیکھا ہو کہ جب سونے کو بناتے ہیں، جب سونے کو جلاتے ہیں تب وہ کندن بنتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو برن کرنا پڑتا ہے، تاکہ اور کرنا چاہیے، اور اس لیے تاکہ ہمیں اللہ پاک کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اف یو ڈیڈ دین پلیز ہٹ دیٹ لائک بٹن، اور سب سے بڑی بات کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، جتنے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگوں کا بینیفٹ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔